ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کبھی آپ نے اس سے پہلے اس بارے میں سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے یہ زمین اور آسمان 6 دن میں بنائے اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا، جبکہ اسلامی تعلیمات میں ہفتے کے 7 دن ہیں اور 7واں دن جمعے کا ہے، جسے سب سے افضل اور برکت کا کہا گیا ہے۔ اگر طواف کعبہ کی بات کریں تو یہاں بھی حکم 7 چکروں کا ہے، یعنی 7 مرتبہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا۔ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے صفا اور مروہ کی تو ناظرین گرامی وہاں بھی 7 کا نمبر دیا گیا ہے، یعنی 7 مرتبہ صفا اور مروہ پہاڑی کا چکر لگانا۔ اور پیارے دوستو، آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم دیا ہے، اور وہ ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کا۔ اور یہاں بھی اگر بات کی جائے تو کنکریوں کی تعداد 7 بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے سورہ فاتحہ کی، جس کو قرآن کی ابتدا اور توحید کی بنیاد کہا گیا ہے، پیارے دوستو اس میں بھی 7 آیات ہیں، جبکہ 21 حروف، جو کہ 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ اور اس سورت کی اہمیت تو اس چیز سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری قرار دیا، جبکہ نماز جیسے اہم رکن کی ادائیگی کے لیے بھی 7 سال کی عمر رکھی گئی ہے، یعنی 7 سال کی عمر میں ہر بچے پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ جبکہ جنت اور جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ان کے 7 درجات ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے ہیں اور ان کی 7 تہیں ہیں۔ اور دور یوسف کے اگر مشہور خواب کی بات کریں تو وہاں بھی خواب میں 7 دبلی اور 7 موٹی گائیں دکھائی گئی تھی، جبکہ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن عذاب کی آندھی چلائی تھی۔ یہی نہیں، اس کے ساتھ زمین پر 7 رینبو یعنی 7 رنگ دکھائے گئے ہیں، جس سے دیگر رنگ بنتے ہیں، جبکہ میوزک کی بھی 7 دھنیں ہیں، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ زمین پر 7 براعظم اور 7 ہی سمندر کیوں موجود ہیں؟ پیارے دوستو، اس 7 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی خاصیت رکھی ہے جس پر تاریخ کے اوراق مکمل طور پر خاموش ہیں، جبکہ سائنسدان بھی اس کی حقیقت آج تک نہیں جان سکے کہ اس نمبر کے پیچھے کون سا ایسا راز ہے کہ جس سے قرآن پاک کے ہر اہم واقعے میں بھی 7 نمبر کا ذکر ہے، اور دنیا کی بناوٹی چیزوں میں بھی 7 نمبر کو بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ اب آپ کو بتاتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو برابر ذکر کیا ہے، شاید آپ ان چیزوں کے بارے میں پہلے سے نہ جانتے ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، پورے قرآن پاک میں 117 مرتبہ سزا کا ذکر ہوا ہے، اور اس سے دگنی تعداد یعنی 234 مرتبہ معافی کا ذکر ہوا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کہو، یہ لفظ کہو 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، جبکہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا یہ لفظ بھی 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ جبکہ حیرت انگیز طور پر قرآن پاک میں دنیا کی زندگی کا ذکر 115 مرتبہ ہوا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی کا ذکر بھی 115 مرتبہ کیا گیا ہے۔ شیطان اور فرشتے یعنی دونوں کا ذکر قرآن مجید میں 88 مرتبہ ہوا ہے، یعنی 88 مرتبہ۔ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر قرآن پاک میں 77 مرتبہ ہوا ہے، یعنی 77 ٹائمز۔ زکوٰۃ اور برکت کا ذکر قرآن مجید میں 32 مرتبہ ہوا ہے۔ یہی نہیں بلکہ موسم کا ذکر بھی قرآن مجید میں برابر ہوا ہے، یعنی 5 مرتبہ گرمی، جبکہ 5 مرتبہ سردی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مرد اور عورت کا ذکر بھی قرآن مجید میں برابر کیا گیا ہے، یعنی 23 مرتبہ۔ جبکہ سائنس کے مطابق اس کے اندر ایک لاجک بھی ہے۔ سائنس کے مطابق بچہ 23 کروموسومز ماں جبکہ 23 کروموسومز باپ سے لیتا ہے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے میں موجود یہ 46 کروموسومز بتاتے ہیں انسان کا کریکٹر اور انسانی جسم کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں موت اور زندگی دونوں کا ذکر 140 مرتبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید قرآن پاک میں زمین کا ذکر 13 ٹائم یعنی 13 دفعہ کیا گیا ہے، جبکہ سمندر کا ذکر 32 دفعہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک انتہائی حیرت انگیز لاجک ہے، جس کے بارے میں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہو۔
اگر زمین اور سمندر کے دونوں نمبروں کو جمع کیا جائے تو یہ بنتا ہے 45 یعنی 45۔ اب اگر زمین کے نمبر یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88، اور اسی طرح اگر سمندر کے نمبر یعنی 32 کو تقسیم کریں 45 سے تو یہ بنتا ہے 71 پوائنٹ۔ پیارے دوستو، اب آپ نے سائنس کی ابتدائی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ہماری زمین پر خشکی 28.88% ہے، جبکہ ہماری زمین پر پانی 71% ہے۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے؟ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معجزات اور نشانیاں موجود ہیں جو اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کا کلام جبکہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ثابت کرتے ہیں۔ لیکن یہ نشانیاں اور معجزات ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اور جن لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں ان کے لیے تو یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا اور ان کا پیدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو حقیقی معنوں میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔